بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في هول من الآفات المنتهى. حضرات معزز سامعین محترم، آج ہندوستانی تاریخ کے اعتبار سے آج سے کیا انگریزی تاریخ بھی اتفاقاً آتی ہے اور چاند کی تاریخ بھی آتی ہے، لیکن مملکت سعودیہ عربیہ کے اعتبار سے آج چاند کی 8 تاریخ نہیں بلکہ 9 تاریخ. ہمارے یہاں 9 تاریخ کل ہوگی، وہاں آج ہے. اسی لیے چاند کی رویت پر ہر جگہ الگ الگ احکام ہے، اور چاند کے دیکھنے اور چاند کے دکھنے لٹکنے کے تعلق سے اور چاند کی تاریخ کے تعلق سے شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام اسی پر مرتب ہوتے ہیں. قربانی ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، عدت ہو، مہر اور دیگر چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے، شمسی تاریخ سے ہے. اسی لیے 9 تاریخ میں حج ہوتا ہے. آج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5واں بڑا رکن، جس کو اسلامی اصطلاح میں حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج اس وقت میں حج ہو رہا ہے. اللہ کے نیک بندے، حجاج کرام، فرزندان توحید، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں کئی پہاڑوں پر چڑھ کر، کہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کہیں خیموں میں بیٹھ کر، کہیں انفراداً، کہیں اجتماعاً، اللہ کی اس پاکی اور بڑائی کو اور عظمت کو اور بزرگی کو بیان کرنے میں ایسے مگن ہے کہ انہیں بس وہ اپنے آپ کو بھی فنا کیے ہوئے ہیں. وہ جہاں بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنا بھی پتہ نہیں کہ کس حال میں. وہ عجیب و غریب مخلوق ہے. اللہ وہاں بار بار لوگوں کی حالت مقدر فرمائے، آسان بھی فرمائے، مقدر ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی فرمائے. اس سال حجاج کرام کیونکہ 2 سال کے سفر کا انتظام، 1 سال تو بالکل ہی بند رہا تقریباً، پچھلے سال معمولی سا کھلا، اور اس سال تھوڑا سا اور اضافہ ہوا ہے. 10 لاکھ حجاج اس سال حج کر رہے ہیں، جبکہ 30، 40، 50 تک پہنچ جاتا ہے. 50 لاکھ. خیر، آہستہ آہستہ حالات نارمل ہوں گے، درست ہوں گے، سبھی حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہی ہر زندگی کا، جیسے دنیاوی اعتبار سے دنیا کا نظام بگڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، ایسے ہی انسان جب دین کے نظام کو بگاڑ لیتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے.
وقت پر اور صحیح راستے پر آنے کے لیے انسان کو بہت وقت لگتا ہے. بگڑنا بہت آسان ہے، سنبھلنا اور صحیح ہونا بہت مشکل، صحیح ہو کر چلنا بہت. اس کے علاوہ کل کے بعد پرسوں ہمارے ہندوستانی تاریخ کے اعتبار سے قربانی کا دن ہے، جس کو یوم النحر عربی میں کہا جاتا ہے، بقرہ عید کہی جاتی ہے، وہ بھی آ رہی ہے. اس کے تعلق سے پچھلے جمعے سے، گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے کو بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ کن لوگوں پر قربانی کرنا ہے. پہلے گفتگو تو میں اسی عنوان سے کروں گا، اور اپنی گفتگو حج کے تعلق سے آپ رات کے سامنے تھوڑی سی. پہلے تو ارادہ تھا کہ کچھ بات کرنے کا، لیکن آج صبح سے مسلسل اتنی طبیعت خراب ہے، جب تک میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، دوا کے طور سے پانی پیا وہ بھی، اس سے بھی اور طبیعت بگڑ گئی. حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کی گفتگو ہو جائے، لیکن حضرت نے مجھے بھی حکم دے دیا. میں نے حضرت کی توجہ سے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے ہر دعائی کی صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں پہلی گفتگو ہوگی قربانی کے تعلق سے، اور دوسری اور آخری گفتگو ہوگی آج کہ حج ہو رہا اس کے تعلق سے. اور چونکہ ان دونوں کا تعلق اللہ کی بڑی ایک عبادت سے ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور دونوں ہی عبادتوں میں جہاں جذبہ توحید کا دخل ہے وہیں مال کا بھی دخل ہے. جیسے مسلمان کا مسلمان ہونا، ایمان والے کا ایمان والا ہونا، اور اس کا ایمان اس کو تقاضا کرتا ہے، جذبات ابھارتا ہے قربانی کرنے کے، ایسے حج کرنے کے. ایسے ہی ساتھ ساتھ ضرورت ہے اس میں من جانب اللہ کچھ مالدار ہونے کی، اور بڑے مالدار ہونے کی تو نہیں، لیکن جیسے اللہ نے حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، جو نصاب شریعت مطہرہ میں بنایا ہے، اسے اعتبار سے مالدار ہونے. ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہونا، مسلمان پر قربانی واجب ہے. وہ کافر کا تو کوئی تعلق ہے نہیں کہ کافر قربانی کرنے لے کر وہ کرے گا. دوسرے بالغ پر، نابالغ اگر مالدار بھی ہو تو اس پر واجب نہیں، اگر اس کے ماں باپ کرنا چاہیں تو ثواب واجب نہیں، مسئلہ ہے واجب. تیسرے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی پر جو گھر میں رہ رہا ہو، مقیم ہو، لمبے سفر پڑنا، 80 کلومیٹر کے سفر پڑنا ہو اس دورانی ایام کے دوران جو کل سے شروع ہوئی، یعنی پرسوں سے شروع ہوں گے 10، 11، 12، ان دنوں میں سفر پر چل رہا تھا، سفر ہی پر رہا، تو مسافر پر بھی شرعاً قربانی واجب نہیں، مقیم پر قربانی واجب. مسلمان تو ہم ہے ہی، اللہ کا شکر ہے. تو دوسرے نمبر پر جہاں تو یہاں بیٹھے ہوئے اکثر طبقہ تو واجب بھی ہے. تو جیسے مرد واجب ہے نا، ایسے ہی یہ حکم عورتوں پر بھی. گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچیاں ہوں، بیویاں ہوں، مائیں، وہ اگر مالدار ہیں، ظاہر بات ہے کبھی کبھی سفر میں بھی چلی جاتی ہیں کسی کے ساتھ لگ کر، اور گھر میں ہیں جس کو مقیم بولتے ہیں. 3-4 باتیں ہوتی ہیں. جس آدمی جو آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، مقیم ہو، اس میں تندرستی کی کوئی قید نہیں، جیسے کہ روزے میں ہے. اب اس آدمی پر ان ایام میں جو ایام شروع ہو رہے ہیں، ان ایام میں قربانی کرنا واجب ہے. کس آدمی پر واجب ہے؟ کتنا مال ہونا چاہیے؟ جس آدمی کے پاس 612 گرام چاہیے، اتنی کے برابر سونا ہو یا پیسہ ہو، اور اتنا ہی نہیں، دھیان سے سنیں اگلی بات، پیسے نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، گھر میں 1 لاکھ روپے کا ٹی وی لگا رکھا ہے، معاف کریں مطلب، اس پر بھی قربانی والی. دھیان سے سنیے، مسئلہ کوئی نہیں بتائے گا. ایسے ہی
والے برتن، کوئی تانبے کے اور کوئی پیتل کے اور کوئی کہیں کے، جن کی اگر قیمت اگر آپ لگائیں تو اس زمانے کے اعتبار سے 612 گرام کی آپ 306 گرام مان لیجیے، 306 گرام کے برابر، 6 کے بجائے 10 مان لیجیے، 310 گرام کے برابر، 612 گرام کے برابر ان کی قیمت ہو جائے سامان کی جو میں بتا رہا ہوں، جو بڑے بڑے دیتے ہیں، بڑے بڑے برتن تانبے پیتل کے عورتوں کے پاس فالتو میں رکھتے رہتے ہیں، اگر ان کی قیمت 612 گرام کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ دھیان سے سنیے، اس معاملے میں مرد لوگ تو اپنے تو سے حصہ نہیں لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو حصہ لینے میں بہت لوگ ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ سنیے کہ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں حصہ لیا، کٹے میں یا کٹیا، تو اس میں ایک حصے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسلسل 7 سال تک حصے لینے پڑیں گے، تب جا کر ہم قربانی کی تعریف میں داخل ہوں گے، ورنہ ہم گویا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب بالکل غلط بات ہے، اس کا شریعت میں کوئی بھی، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں، بنیاد نہیں۔ شریعت نے جو بنیاد بتائی میں نے بتائی، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مالدار ہونا، مقیم ہونا، یہ ہے شریعت میں قربانی واجب ہونے کی بنیاد۔ اگر کسی کے پاس کل 9 تاریخ ہے، آج تک قریب ہے 8 تاریخ تک، کل 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ میں اس کے پاس 612 گرام کے برابر چاندی کے برابر پیسہ آ جاتا ہے، اپنا پیسہ قرضے کا آ جاتا ہے، یا کمائی کا آ جاتا ہے، تنخواہ کا آ جاتا ہے، یا وہ اتنے پیسے کا مالک بن جاتا ہے، تو زکوٰۃ میں تو سال گزرنا فرض ہے، شرط ہے، لیکن یہاں سال گزرنا بھی شرط نہیں، تو ساتویں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آتا ہے جو بہت کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں تو نہیں آتا کہ جی قربانی اتنا گوشت کرتے کاٹ کے کیا کریں، یہ ایک سوال بڑا عجیب و غریب، حالانکہ یہ گندا سوال، بہت ہی گندا سوال، اس لیے کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہے۔ اگر گوشت کھانا مقصد ہوتا تو سال بھر گوشت کی پابندی لگتی، پھر اللہ کہتا تم قربانی کے دنوں میں گوشت کھایا کرو، پورے سال مت کھایا کرو۔ قربانی کو قربانی کیوں کہا جاتا ہے معلوم نا؟ نہیں معلوم ہے۔ قربانی کو قربانی ہے تو اردو بنا دی قربانی کی۔ قربان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بتاؤ آپ سال میں کون سے جانور ذبح کرتے ہیں؟ جا کر 2 کلو گوشت لے آتے ہو کھا لیتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ذبح تو نہیں کرتے نا، کسی پر اللہ کی راضی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے میں نے جو اپنا اندازہ لگایا، اپنے میرے پاس جو فون آتے ہیں، یہ یہاں ہمارے پاس جو بچے افتاح کی PhD کر رہے ہیں، ان کو میں بہت مسئلے روزانہ بتاتا ہوں، اس سے جو میں نے اندازہ لگایا، بہت دلچسپی کا اندازہ لگایا، بڑے طبیعت جو خوش ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ، نماز، روزہ کے مجھ سے اتنے مسئلے نہیں پوچھتے جتنے مسئلے لوگ قربانی کے پوچھتے۔ میں نے اندازہ لگایا اپنی ترتیب میں، 1 مہینہ گزرتا ہے جبکہ رمضان میں، 1 مہینہ گزرتا ہے جب بھی زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں۔ ابھی حج آ رہا، حج کے تعلق سے کوئی نہیں پوچھتا کہ میرے پاس حج پر ایسے کہ نہیں حج چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ قربانی جس کو کرنی ہوتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ بہت دائیں بائیں سے پھونک پھونک کر قربانی کرتا ہے۔ سب سے بنیاد تو وہ یہ لاتا ہے کہ میرا پیسہ یا جس کو میں شریک کرنا چاہتا ہوں اس کا پیسہ پورا حلال ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کو نہیں پوچھتا، ہمیں روزانہ کیا کھاتے ہیں اس بارے میں تو نہیں پوچھتا، حالانکہ وہاں بھی آتا ہے پوچھنے کا کہ میں حلال کھاؤں کہ حرام کھاؤں، لیکن الحمدللہ چلیے قربانی میں پوچھیں گے کہ جی میرا یہ ایسی سی کمائی ہے، میرے ساتھی کو جس کو شریک ہونا چاہتا ہے، نام نہیں لیتا تو فلاں پیسہ کر رہا ہے، فلاں پیسہ کر رہا ہے، لیکن اس بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ہم شریک ہو کے ساتھ نہیں شریک۔ بہت اچھا سوال ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جانور خریدیں گے اس میں کانا پن ہوگا، ننگا پن ہوگا، دبلا پن ہوگا، پتلا پن ہوگا، اور یہ رسولی ہوگی، اور نہ معلوم کیا کیا بیماریاں ہوں گی۔ ہر بات کے بارے میں باقاعدہ فون پر گفتگو ہوتی ہے، سوال ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے تعلق سے تحقیق ہوتی ہے۔ کیوں؟ حکم کی شریعت کا یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا، اس عبادت کو کر کے یہ مقصد ہے قربانی۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں، اس کو تو منع کیا قرآن کریم نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا ان کا. کبھی تم سمجھو کہ اللہ کو سال میں کروڑوں کونٹل کی یا اربوں کونٹل گوشت کی ضرورت ہوتی ہوگی. اللہ نعوذ باللہ بھوکا بیٹھا ہوگا جیسے کچھ ناپاک لوگوں کا خیال ہے. ایسا نہیں ہے. نہ تو خون پہنچتا اللہ کو اور نہ ہی گوشت پہنچتا. یہاں تو تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بزرگی اور اس کے تقاضے اس جذبے سے جو تم اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے لیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے نہ کہ گوشت کھانے کے لیے ایک جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر رہے ہو, اس کا ادھر ذبح ہو رہا تو اللہ نے آپ کو بولا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابھی ذبح ہوتا ہے نا جانور, ابھی ذبح نہیں ہو پاتا کہ قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ اللہ نے آپ کو بولا. روزانہ کے جانور نے قبول ہوتے, روزانہ جو قصائی کٹواتے ہیں, یاد رکھنا ہے اپنے اندر. یہی وجہ ہے. بہت سے لوگوں نے خود اس بات کا مجھے بھی بتایا, مجھے تو احساس ہے پہلے سے ہی کہ قربانی کے گوشت کا جو ذائقہ ہے وہ سال میں کسی بھی کو گوشت کا نہیں ہوتا. کیوں معلوم؟ وہ حلال سے بھی حلال تر ہوتا ہے, نمبر 1. دوسرے نیت سب سے بڑھیا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے شامی جو فتوے کی سب سے بڑی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 7 ساتھی ہیں بڑے جانور میں, اور اس پر میں سنا دوں, ایک صاحب پوچھ رہے تھے, ہو سکے وہی بیٹھے ہوئے ہوں جب تفسیر ہو رہی تھی, کہ جی ایک ہی ٹکڑے میں 2-4 حصے دار کی ہو سکے. بتائیے, یہ اسلام آباد کا سوال ہے, کافر آباد کا سوال نہیں. جی بتائیے, ایک ہی بکرے میں 2-4 شریک ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ تو جانور پالو, پورے محلے کو شریک کر دو. یہی وجہ ہے کہ اپنی جانب سے اس میں دخل نہیں دے سکتے. بکرا, بکری, دمبا, بھیڑ ایک کا, اور کٹا, کٹیا یا جہاں اونٹ ہوتے ہیں وہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ 7 حصے دار. حصے دار تو کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن حصے برابر ساتھی ہوں. آدمی تو کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن حصے برابر ہوں. حصہ کسی کا بھی 7 میں سے کم ہو, یہ مطلب ہوتا ہے 8 ہی شریک ہو سکتے. دیکھو یہ آگے پابندی لگی کہ نہیں لگی؟ تو معلوم ہوا تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہے ہو اس میں. آج میں بتا رہا تھا کہ علامہ شامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 7 شریکوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا اندر کہانی زبان سے, یار بڑا ذائقہ ہوگا, میرا تو مقصد گوشت کھانے ہے, پہلے 4,000 روپے لگ جائیں گے, 5 لگ جائیں گے, اور تھوڑی ایسی چھٹیاں 8 لگ جائیں تو بات نہیں, لیکن گوشت میں تو مزہ آ جائے گا. سب کی قربانی کا ناشتہ. اسی لیے بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے جانور میں کسی کو شریک نہیں کرتے. بھائی اپنی نیت اپنی اختیار میں, دوسرے کی نیت کا کیا پتہ ہو کیا کرتے. اسی لیے حکم ہے کہ قربانی کرو. ایک تو سمجھ لو کہ ہم کتنے مالدار ہیں کہ نہیں, جو میں نے بتایا. پھر گھر میں بھی عورت اتنی مالدار ہے کہ نہیں. آپ جیسے اور کام, حضرت خانوی نے لکھی ہے بات مشیور میں کہ آپ جیسے اور کام جائز قرض لے کر, حرام قرض لے کر نہیں کہ آپ سود پر قرض لے لو, قربانی پھر بھی کیوں لے کے حرام مال لگتے تو معاملے خراب ہے. آپ جیسے اور جائز کام کے لیے جائز قرض لے کر کوئی اکثر دنیا کا کام انجام دیتے ہیں. ان دنوں میں سب سے بڑا عمل اللہ کو جو پیارا ہے وہ قربانی کا عمل پیارا ہے. اس لیے اگر انتظام نہیں ہے آپ پر قربانی واجب ہے, یا آپ اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان دنوں میں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تو آپ جائز قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. یہ بات قربانی کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں تھیں, اور تو بہت لوگ مسئلے معلوم کر رہے ہیں. مسئلے معلوم کرتے رہیے. مسائل سے ہی اصل آدمی صحیح راستے تک پہنچتا ہے. مسائل جتنے معلوم کرو گے تو صاف ستھری بات ہو کر سامنا آئے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ آج یہاں تاریخ 8 ہے, سعودیہ میں تاریخ 9 ہے, اور چاند کی رویت کا الگ الگ ہر جگہ اعتبار ہے. تو وہاں آج الحمدللہ حج ہو رہا ہے, اس وقت حج ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے بھی عرض کرنا ہے. میں نے عرض کیا بھی کہ دونوں ہی باتیں, زکوٰۃ ہے اسلام میں, اور قربانی ہے, اور حج ہے. حج میں سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے, اور اس سال اور زیادہ. لیکن پھر بھی اللہ کے نے جن بندوں کو قبول کیا, اور جن بندوں کو اللہ کے کئی گھر دیکھنا جانا تھا, اپنا پیسہ لگایا, انہوں نے لاکھ روپیہ لگایا, 6-10 لاکھ روپے لگایا, اللہ کے گھر پہنچ گئے. ایک بات تو یہ عرض کرتی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج ہوا تھا. آپ کا تو حج ہی ایک ہی ہے حج.
یہی اول ہے یا یہی آخر ہے. اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کو رخصت کر دیا تھا اور آپ رخصت ہو گئے تھے. آج بڑی عجیب باتیں آپ نے فرمائی. خطبہ ہوتا ہے, خطبے بھی 2-3 باتیں بڑی قیمتی آپ نے فرمائی تھی. باتیں تو بہت فرمائی تھی, ہر قیمتی ہے. ان میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں. یعنی اسلام میں نسل, رنگ, روپ اور اسلام میں قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے, فلاں خاندان کا ہے تو خاندان ہونے کی وجہ سے اسلام میں اس کا کوئی بڑا مقام ایسا نہیں. بلکہ آپ نے فرمایا اسلام کا مدار تقوی اور طہارت پر ہے, اسلام کا مدار دینداری پر ہے. اسلام میں نہ کوئی چھوٹی قوم ہے نہ بڑی قوم ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک جو بھی تقوی والا ہوگا وہی اللہ کے نزدیک فضیلت والا. اور آپ نے ان تمام باتوں کو اپنے پیروں سے فرمایا. میں جاہلیت کی تمام باتیں اپنے پیروں پہ رکھتا. اور جہاں وہ نصیحت فرمائی, آپ نے ایک نصیحت نماز کے تعلق سے, آپ نے ایک نصیحت اپنے ماتحتوں کے سامنے اچھے سے اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے آپ نے حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کو فرمائی. اور ایک آخری بات یہ فرمائی تھی جب آپ نے مکمل خطبہ دے دیا, مکمل تقریر فرما دی, یہ فرمایا تھا اے اللہ تو گواہ ہو جا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ ہو جا. پہلے اللہ کو گواہ بنایا آپ نے, اور اللہ کو گواہ بنانے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا دوسری بات ہے میری, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ. سب تو یہاں موجود نہیں, سب پیدا بھی نہیں, لیکن کچھ لوگوں کو, کچھ اور کو تم میرے بات دیکھو گے جو میرے اوپر ایمان لائے گی. تمہاری ذمہ داری اور تمہارا فریضہ ان تک میری ساری کی ساری باتیں چن چن کر پہنچاؤ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اور ایک بات بڑی قیمتی فرمائی, یہ فرمایا کچھ لوگ تو میری گفتگو براہ راست سن رہے ہیں اور کچھ باتیں سنیں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے, تمہارے واسطے سے سنیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو واسطے سے سننے والا ہوتا ہے وہ موجودین سے زیادہ بات کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ کو صحیح بات محفوظ نہ رہ پائے, لیکن بعض والوں کو اگر میری بات پہنچا دو گے تو اس باتوں کو محفوظ بھی رکھیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج آج تمام حدیث کی کتابوں میں محفوظ اور دنیا کے ہر زبان میں اس کو شائع کیا جاتا ہے. ہر دفعہ میں ذمہ داری. تو حلقی اسلامیت کان میں سے ایک رکن ہے دوستوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اللہ کی شان ہے عجیب و غریب, حل میں ہی کام بھی جاتا نہیں, لیکن حل اس کی برکت سے تمام حاجوں کا قوت ہے. آج بعد 10 منٹ میں آپ کی ظاہر لوں گا جو کہ دیر سے بھی اور بیت بھی ایسی ہے. آپ ایک واقعہ سنیں بڑے عجیب و غریب. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں, بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں. وہ سفر حج کر رہے ہیں, بہت دھیان سے سنیں, بڑے توجہ سے سنیں. ان کا سفر حج کے سفر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک فرض حج ادا کرنا, ایک نفل ادا کرنا. فرض تو وہ جس کو اللہ نے اس زمانے میں 4 لاکھ دے دیے, ان کو بھی سال گزرنا شرط یاد رکھیے. البتہ حج کے مہینے میں آنا شرط ہے تاکہ وہ تیاری کر سکے, تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا. جیسے حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے سخت ترین بیت میں فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں یعنی نماز پڑھ کر کیا کرے. ایسی حج کے بارے میں تو بہت سخت وعید آئی ہے. جس پر حج فرض ہو, حج فرض ہو چکا ہو, یعنی اتنا مال جو میں بتایا ہے آج مہنگا ہے یعنی 4 لاکھ کا حج ہو گیا, اور پھر بھی باوجود حج فرض ہونے کے ادھر ادھر کے بہانے لگاتا ہے, حج نہیں کرتا, تو آپ نے اتنی سخت وعید فرمائی اس کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. یوں فرمایا وہ یہودی ہو کر بن جاتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں. کتنی سخت وعید ہے جو آج ہم لوگ پیسے کو جیب میں رکھ کر یا اپنی سینے میں رکھ کر سو جاتے ہیں اور مردود ہو کر مر جاتے ہیں. اگر حج فرض ہے تو مردود ہو کر مر گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نفلی حج کر رہے ہیں, اور نفلی حج بھی 2 طرح کے, یہ بھی دھیان کریے. ایک تو نفلی حج وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے پیسے سے کرے, اور توجہ سے سنیے کبھی معاملے میں گڑبڑ کر دو.
ایک نفلی حج وہ ہوتا ہے جو دوسرا کرا رہا ہے اس کو پیسہ دے کر اس کے حق میں نفلی ہے، لیکن اس کا حج بدل کر رہا ہے، یعنی اس کا فرض اتار رہا ہے، تو جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کا فرض اتر رہا ہے اور خود کا نفلی چونکہ پہلے حج کر چکا ہے فرض، چونکہ زندگی میں 100 سال کی زندگی اور 1000 کی ایک ہی مرتبہ حج کرنا دوستوں پر نفلی ہر سال کر دو، وہ اپنے پیسوں سے نفلی حج کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں سواریوں سے حج ہوتا تھا، آج کل تو پاسپورٹ کی پابندی بہت ساری ہے، اپنی سواری تھی ان کے پاس اونٹنی، اس پر بیٹھے ہوئے سفر میں جا رہے تھے، قافلہ بھی ساتھ تھا اور لوگ بھی ساتھ تھے، راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ، ایک ایسے جنگل سے، ایک ایسے کوڑے کباڑ یا کوڑی ہوتی نا کھٹے پڑے رہتے ہیں جہاں، ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ وہاں ایک عورت تھی، ایک عورت، وہ عورت اس کوڑی میں موجود، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیچارے مسلمان غریب بچے پنی ونی چکتے رہتے ہیں، کسی کو طرح سے نہیں آتا، تو عبداللہ بن مبارک نے دیکھا یہ عورت یہاں ہے، باپردہ عورت ہے، مسلمان عورت ہے، یہ اندر مطلب کوڑی میں اندر کچھ نکال رہی ہے، نکالا اس نے اور نکال کر اپنی کوئی بھی کپڑا تھا، کوئی پنجی کہہ لو، تھیلا کہہ لو، اس کو چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت توجہ سے سنا کے واقعہ، اپنی سواری روک دی، حالانکہ سفر پر جا رہے تھے، بہت مبارک سفر، اور اس عورت کے پاس گئے، اس کو اپنے پاس بلایا، جو پچھے بڑی بھی، تم نے اس کوڑی کھٹے میں سے کیا اٹھایا ہے بتاؤ؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت پڑے گی پوچھنے کی؟ نہیں بتانا پڑے گا کیا اٹھایا۔ اس نے منع کیا، آپ نے زبردستی کی، وہ بار بار شرط کر رہی تھی کہ نہیں میں بتاؤں گی نہیں۔ بالآخر جب حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، امام بخاری جیسے کا استادوں میں نمبر آتا ہے، جب انہوں نے زبردستی کی تو مجھے بتانا پڑے گا کیا ہے تمہارے، کیا تم نے اٹھایا اس میں؟ اس نے کہا بتاؤ، اب غصہ آ گیا اس کو، بتاؤ، سن میں نہیں جانتی تم کون، میں ایک عورت ذات ہوں، گھر میں کوئی کمانے والا تو ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کو آج 7 دن ہو گئے فاقے سے مر رہے ہیں، کیا فاقے سے مر رہے 7 دن ہو گئے، کچھ بھی انتظام نہیں پکانے کا۔ یہاں آئی تھی کوڑی گھٹے پر تو یہاں ایک مرا ہوا کبوتر پڑا ہوا، اس کو میں نے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا، تمہیں کیا دکھاؤں؟ پھر تو دیکھنا ہی تھا، بھائی موجود۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، چونکہ آپ یہ کہنے کہ میں بہت توجہ رکھتا ہوں، اپنے ذاتی پیسے سے نقلی حج کر رہے تھے، دوسرا نہیں کر رہا تھا، کبھی کسی کو شبہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی اپنا اثاثہ جتنا پیسہ تھا حج کا سارا کا سارا اس کو دیا کرتے، آج اپنے بچوں کا پیٹ پر، میرا حج بعد میں ہو جائے گا، اور واپس چلے گئے، واپس چلے گئے۔ آج جیسے عرفات کا دن ہے نا، آج حج ہو رہا ہے نا، تو 2 آدمی جیسے حج کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تھک گئے، وہاں دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا، تھک گئے، اٹھا کر لیٹ گئے، سو گئے، نیند آ گئی، تھک میں نیند آتے ہی خواب ہوتا ہے ایک، اور خواب میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، نہیں کوئی خواب میں پوچھ رہا، تو اس زمانے کی بات ہے 2 لاکھ آدمیوں نے حج کیا، اس زمانے کے 2 لاکھ، اس زمانے کے 2 کروڑ کے قریب کچھ ہو، عبداللہ مبارک کا زمانہ اب سے 1200 سال پہلے کا تھا، تو کتنے نے حج کیا بھائی کہ 2 لاکھ۔ پوچھا دھیان سے سنیو، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ فرمایا کسی کا نہیں ہوا، خواب تو ہو نہیں پاتے، خواب تو خواب ہوتا، دیکھو فیصلہ نہیں کیا کرتے، کسی کا حج قبول نہیں، 2 لاکھ آئے ہیں، کسی کے بھی حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا ہاں ایک آدمی ہے جو حج کو تو نہیں آئے، لیکن اس کی برکت ہے سب کا حج نہیں کیا اس نے، لیکن اس کی برکت سے سب کا حج قبول ہو۔ خام نہیں دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ وہ کون آدمی ہے جو حج نہ کرے اور اس کی برکت سے 2 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو جائے، اس کا نام بتائیے، کیا نام ہے؟ آپ نے بڑی بات بتا دیا، اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، خراسان کا رہنے والا، ایسے شکل کا، ایسی صورت کا، بس وہ حج تو حج ہونا ہی تھا، حج ہو گیا، حج ہوتے ہی حج کے 2-3 دن اور ہوتے ہیں آگے 10, 11, 12 کے قربانی ہوئی، رمی کی، کنکری ماری،
ایام پورے ہوئے، ایام پورے ہوتے ہی اس آدمی نے جس نے پوری خواب سنا تھا، نام بھی پوچھ لیا تھا، فوراً سواری کو دے دیا اور کہا مکے نہیں رہوں گا، اب تو سیدھے خراسان جاؤں گا اور اس آدمی کو دیکھ کر آؤں گا کون مبارک آدمی ہے جو مبارک نام بھی ہے اس کے باپ کا، اس کی برکت سے تمام لوگوں کا حج قبول ہوگا، حج میں نہیں ہوگا۔ خراسان آ گیا، وہ آدمی فوراً خراسان آیا، آنے کے بعد معاملہ معلوم کیا، خراسان تو گویا کہ یو پی کی طرح سے ایک شہر ملک ہے، وہ ریاست ہے، وہاں پہنچا، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، فلاں جگہ نیشا پور میں جانا ہے، نیشا پور میں کہاں ہیں عبداللہ مبارک، کون سے محلے میں رہتے ہیں، پورا کا پتا دیا، مشہور آدمی تھے، وہ ایسے نہیں تھے، پوری بڑوت میں جیسے کسی کو پوچھ لیا جائے کوئی بھی بتا دے، ایسی پورے نیشا پور میں کوئی بھی پوچھ لے کہ عبداللہ مبارک کون ہے، کوئی بھی بچہ بھی انگلی پکڑ کر وہاں پہنچا دے کہ یہ عبداللہ مبارک پہنچا دیا۔ میں آپ کے پاس ایک بات سوال کرنا ہے، میں نے ایسے سے خواب دیکھا، اس خواب کی حقیقت پوچھنے آیا، کیا سچائی ہے اس خواب؟ کیا ایسا کوئی کیا نیک کام تم نے کیا ہے کہ تم حج پر نہیں گئے؟ سب کو تمہارا حج تو ہو گیا قبول، تمہاری برکت سے تمہارا تو بغیر کی قبول ہو گیا، اور جنہوں نے کیا ہے محنت کی ہے ان کا تمہاری برکت سے قبول ہے، کیا نیک کام کیا؟ اب انہوں نے وہی پوری تفصیل بتائی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسے کہتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت کبھی کبھی مومن کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی دو عمل ہے، ایک عمل تو ختم ہو رہا، اس میں یہ دعا کریں اللہ ان حجاج کرام کی دعاؤں میں ہم سب گنہگاروں کو شامل ذاتی فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار وہاں کے حاضر نصیب فرمائے۔ آئے تو کچھ نہیں لیکن اللہ جب بلائے گا تو پتہ نہیں۔ میں بھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی کہ ایک آدمی ایسے ہی پڑھ لیا جیسے لبیک اللہم حج آ رہا، حج آ گیا، اب لبیک اللہم لبیک پڑھتی 10 دن کی بات تھی حج سے پہلے ہی، یہ پڑھی اس نے پڑھا اور جا کر ایک کونے میں رونے لگا، اللہ میں وہ کون سے دن ہوگا میں حج میں، بہت رویا، یہ تازہ واقعہ بہت رویا، وہ رونا اللہ کو ایسا قبول ہوا کہ ادھر آیا، ادھر آنے کے بعد اس کا کوئی مقتدی کو جاننے والا کوئی پہچان والا آیا، ارے بھائی پاسپورٹ تیار ہے، یہاں ہے، جلدی پاسپورٹ لا، لے ویزا لگوا، حج کو چلا جا، سارا خرچہ میں دوں گا، اس کا رونا کروں۔ یہ ہوتا ہے نیک باتوں کا تذکرہ، حج مبارک حج کے عمل کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ آپ نے سنا، تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے جس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں، جس کے بعد بھی 612 گرام چاہتی ہے اس کے بعد برابر پیسہ کل تک بھی آ جائے گا، یاد رکھیے اس پر قربانی کرنا، چاہے پہلے دن کر لے افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، تیسرے دن بالکل ثواب کم ہو جائے گا، اور یہ ثواب مغرب سے پہلے تک، اس کے بعد وہ بھی ختم، پھر عام گوشت کی طرف۔ یہ عام گوشت نہیں ہے دوست، میں نے بتایا اس سے تو آپ ہم بنتا وہ ہے، دیکھو ابھی آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں نا، جیسے میرے بھی ناخن بڑے ہو رہے ہیں، ابھی ہر جمعے میں آتا تھا تو خط بنوا کر آتا تھا، لیکن اللہ نے قربانی کا توفیق دی ہے، ہم بندہ نام ہے جو اپنے رب کی مانے کہ اگر بھائی مشابہت اختیار کیوں مشابہت کہ حاجی بھی کل کرائے گا بات، جب وہ قربانی کر رہے تھے نا تو وہی کام ہو گیا، اللہ شکل و شباہت تو ہے نہیں سچی، وہ تیرے نیک بندے وہاں تیرے گھر دیکھنے کے لیے گئے ہیں، ان جیسی شکل میں نے بھی بنا لی ہے، ورنہ میرا تو کوئی دخل ہے نہیں۔ اللہ کے نبی اس نے فرمایا جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ ان دلوں میں اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹائے، اللہ یہ کہ زیادہ وقت ہو گیا ہو 40 دن سے، تو پھر تو کٹانا ضروری واجب آ گئے۔ اب واجب و مستحب کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو واجب پر عمل کیا جاتا ہے، مستحب کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دل کھول کر قربانی کرو، اچھی نیت سے قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، اور واجب کو اپنے ذمے سے اتارنے کے لیے قربانی کرو۔ اور جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ دائیں بائیں کی فکر نہ کریں، بچی کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، پلاٹ کا کیا ہوگا، اللہ سب انتظام کرا دے گا۔ پہلے حج فرض ادا کیجیے، صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو اس کی برکات زندگی میں بھی پاؤ گے انشاءاللہ۔ نہ حج کرنے والا کبھی تنگ دست ہوتا ہے اور نہ عمرہ کرنے والا کبھی تنگ دست ہوتا ہے، یہ میرا آقا کا فرمان ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کا عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ضروری آخری یہ کہ پرسوں انشاءاللہ 2 گانا بقرعید کی یعنی 2 رکعت بقرعید کی نماز ادا کی جائے گی،
گرمی کی شدت ہے، سخت ترین گرمی پڑ رہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے رحمت کی بارش عطا فرما دے، وہ اللہ کا کرم ہوگا خاص۔ لیکن بہرحال مشورے کے مطابق پرسوں بھی کل بھی مشورہ اور آج بھی اس کے مطابق یہ طے ہے کہ جیسے گزشتہ سال میں آپ حضرات نے جب عید کی نماز یہاں پڑھی تھی، فجر کی نماز پڑھتے یہی بیٹھ گئے تھے اور پڑھ کے پھر واپس چلے گئے تھے، ایسے اس سال بھی یہی وقت رکھا گیا ہے کہ تقریباً